سے رجوع کرو، اللہ سے دل لگاؤ۔ ایک بڑھیا کوما میں چلی گئی، بڑھیا کوما میں چلی گئی۔ کوما میں آدمی مرتا نہیں، کوما میں آدمی، بولیے بولیے، کوما میں آدمی، کوما میں آدمی نہیں مرتا ہے، اس کا نبض جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے، لیکن آدمی ہوش میں نہیں رہتا ہے۔ بڑھوا سمجھ لگی بڑھیا گیلے، بڑھوا سمجھ گیا کہ بڑھیا ختم ہو گئی، پورے محلے میں اعلان کر دیا کہ ہمارا بڑھیا چلو گئی۔ لوگ جمع ہوئے، بانس بتی کیا، قبرستان بنایا، کوئی کفن لانے گیا، کفن لایا، غسل دیا، کفن پہنا دیا، جنازے کی نماز پڑھ کے جیسے ہی کیا کہتے ہیں کہ دیکھتا ہے کہ شام رات ہو گئی، اب جنازہ نکلتے نکلتے رات ہو گئی، تو جنازہ لے کے جا رہے تھے، راستہ چھوٹا تھا، اب وہ آگے میں جو لوگ تھے اس کو دکھائی نہیں دیا، بجلی کے کھمبا سے وہ جنازہ ٹکرا گیا، اور جیسے ہی جنازہ ٹکرایا بڑھیا اٹھی بیٹھی گئی۔ بولے واہ، بتائیے آدمی کھڑا رہے گا وہاں؟ واہ، 80 کی سپیڈ سے آدمی بھاگا کہ بڑھیا زندہ بھیلے کی رنگ مرلہ آدمی زندہ بھاجے۔ بڑھوا کسی طرح بڑھیا کو گھر لے گئے کہ کرنگ تے مری گل حالتے پھر زندہ پکرم بھلا، بولا وہ ٹھوکر جے لگلو نہیں، ایک بیگ نیند کھلی گلا ہوں۔ کچھ مہینوں کے بعد بڑھیا حقیقت میں مر گئی، انتقال کر گئی بڑھیا کچھ مہینوں کے بعد۔ پھر لوگ جمع ہوئے، بانس بستی کیا، قبرستان ہوا اور جنازے کی نماز پڑھا اور قبرستان لے جانے لگے۔ او ہو سارے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ای بڑھوا جنازہ کا گم بولی بھیا کھمہ بچا کر، کھمہ بچا کر، کھمہ بچا کر، پھر بڑھیا اٹھی تھی، کھمبا بچا کے۔ اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام، اچھا دیکھیے جنت سے جنتی پتھر بھی آیا تھا، وہ پتھر اب بھی موجود ہے۔ جنت سے جو حضرت آدم علیہ السلام جو پتھر لائے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ پتھر اب بھی موجود ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے بھائی، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ دیکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے تو انشاءاللہ میں بتاؤں 5 لاکھ کا خرچہ کرنا پڑے گا۔ ہاں تو پتھر یہاں تھوڑی جی مقام جی گیا، وہ پتھر یہاں نہیں ہے، اس پتھر کا نام ہے حجر اسود۔ وہ پتھر خانہ کعبہ میں نصب ہے، وہ خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے، ملا ہوا ہے۔ اور قربان جاؤ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل کی نماز پڑھتے ہیں اور وہ حجر اسود پتھر کو چومتے ہیں۔ اس پتھر کو چومنا نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بوسہ دیا تو اس پتھر کو چوما تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اے پتھر تمہیں میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پتھر کو چومنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اے پتھر تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ میرے تمہیں چوما ہے اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں، اللہ نے جس کو دولت دیا ہے، اللہ نے جس کو مال دیا ہے، اللہ نے جس کو صاحب نصاب بنایا ہے، اگر حج فرض ہے تو پہلی فرصت میں حج کر لو۔ دیکھیے حج جو ہے جس طریقے سے 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس طریقے سے 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے جس کے اوپر میں اللہ نے جس کو دولت دیا ہے، اللہ نے جس کو مال دیا ہے، اس کے اوپر میں زندگی میں لائف میں پوری زندگی میں 1 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، روضہ انور کی زیارت کرنا، حج کرنا فرض ہے۔ اچھا میرے پاس دولت تھی، میرے پاس مال تھا، ہم کروڑ پتی تھے، حج نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے؟ صرف اس وجہ سے حج نہیں کیے کہ 5 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے خرچ ہو جائے گا، ہم حج نہیں کریں گے۔ بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے ہم حج نہیں کیے اور مر گئے۔ تو کیا مسلمان ہو کر مرے؟ بھائی مسلمان ہو کر مرے؟ بولیے بولیے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان کی موت نہیں مرا، وہ مسلمان ہو کر نہیں مرا، وہ یا تو نصرانی ہو کر مرا ہے یا یہودی ہو کر مرا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اگر دولت دیا ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے، اللہ نے اگر پیسہ دیا، پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کرنا۔
لیکن جس کے اوپر میں حج فرض نہیں ہے، ارادہ رکھو۔ ارادہ کرنے میں کیا ہے بھائی؟ بھائی ارادہ تو کر سکتے ہیں، مان کے ہم غریب ہیں، ارادہ تو کر سکتے ہیں۔ ارادہ کرنا میرا کام ہے، لے جانا میرا اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ بولے دا۔ کون کون جائیں گے انشاءاللہ مدینہ؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ایسی بھی گزر جائے، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ہم ہو میرے آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں، ہم ہو میرے آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں۔ ایک عاشق رسول ہے، غلام مصطفیٰ ہے، حج کرنے جا رہا ہے، بیچ میں موت آ کے کھڑی ہو گئی، اب آگے نہیں بڑھ سکتے، تمہارا ٹائم ہو چکا ہے، اب تمہارے جسم سے روح کو نکال لیں گے۔ تو یہ دیوانہ کہتا ہے، یہ عاشق رسول موت سے کہتا ہے، اے موت ذرا رکنا، آگے مجھے جانے دے، آگے مجھے جانے دے، اے موت ذرا رکنا، آگے مجھے جانے دے، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں۔ سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ۔ سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ، حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی، اور قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں بابا پر قربان، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول خاموش ہیں۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جبرائیل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے، کہ جا میرے اللہ سے پوچھ کیا، اللہ سے پوچھ کیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے، اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تیرے محبوب کا سوال ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو میرا اللہ نے فرمایا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ سب سے بری جگہ، سب سے اچھی جگہ بتایا گیا۔ علماء فرماتے ہیں جو وضو بنا کر مسجد کے اندر میں داخل ہو جائے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے۔ جو وضو بنا کر مسجد کے اندر میں داخل ہو جائے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے، اور جس کی موت سجدے کی حالت میں ہو جائے، جس کی موت مسجد کے جائے، وہ تو ویسی جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اس لیے میرے بچوں مسجدوں سے محبت رکھو، مسجدوں سے محبت کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کر دے۔ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو قائم کرو، اور قربان جائیے۔ طوفان نو آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی، بڑا طوفان آیا تھا، ایسا طوفان، اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جاؤ، کچھ لوگ پہاڑ پر چل گئے، پہاڑ اونچے پہاڑ تھا، بولے پہاڑ پر چڑھ گیا کہ یہاں تو پانی آ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا ایسا عذاب تھا کہ پہاڑ کے اوپر سے پانی گزر رہا تھا۔ وہ طوفان نو جو آیا نا، بڑا طوفان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو دعوت دیے، 950 سال تبلیغ کیے۔ کیسو سال بھائی؟ بولیے